علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کی تلاش۔ ناظرین، موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں اور آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، خاص طور استحکام پاکستان جو ترین صاحب نے پارٹی بنائی تھی اس حوالے سے خصوصی آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے استحکام پاکستان کی جو اصل مالک ہیں، جو پہلے سے رجسٹرڈ پارٹی ہے، کلیم احمد خان صاحب، ان کو سچ کی تلاش میں ویلکم کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے احمد جاوید صاحبہ، ان کو بھی ویلکم کریں گے کہ دونوں نے جو ہے وہ ایک تو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیلنج بھی کیا اس معاملے کو کہ یہ آلریڈی نام استقلال پاکستان تحریک کے نام سے رجسٹرڈ ہے پارٹی، تو یہ ڈبل نام کیسے ہو سکتا ہے اور ہمارا نام چرایا گیا، اس پر ہم ان سے بات کریں گے۔ لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مقیم احمد صاحب۔ مقیم صاحب آپ کو بھی سر خوش آمدید کریں گے، اس طرح کی مطالبی ہے ان کا بھی تجزیہ جانیں گے اس معاملے پہ۔ سب سے پہلے احمد جاوید صاحبہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ میم یہ بتائیے گا کہ یہ جو استقلال پاکستان تحریک آپ کی پارٹی ہے، اس پر تو آپ نے عبدالعلیم خان صاحب جو جنگیر خان ترین ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں، تو یہ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اگر یہ پارٹی کا نام تبدیل نہیں کرتے تو پھر آپ کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اور یہ نوٹس تو چلا گیا ہے اور 7 دن کا ٹائم ہے، 7 دن میں وہ اگر کوئی تسلی پر جواب نہیں دیتے تو پھر اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اچھا سر، ایسا ہے، ہم نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا گیا تھا اور ان سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا جہانگیر ترین صاحب اور ان کے گروپ سے کہ وہ استحکام پاکستان تحریک کا نام استعمال نہ کریں، ورنہ ہم قانونی چارہ جوئی جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ جب ان کی طرف سے کوئی ایسا رسپانس ہمیں نہیں ملا تو ہم نے پھر نیکسٹ اسٹیپ پہ ان کو لیگل نوٹس جاری کیا۔ لگتا ہے آپ سے ہمارا ایشو ہے، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ نہیں آ رہی؟ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولیں۔ جی میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ہم نے جب پریس کانفرنس میں سب سے پہلے اس بات کا مطالبہ رکھا تھا کہ جہانگیر ترین خان صاحب اپنے گروپ اور اپنی پارٹی کا کوئی اور نام تشکیل دے، ورنہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ جب ان کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا تو اس کے جواب میں ہم نے انہیں لیگل نوٹس جو ہے وہ پرسوں جاری کیا تھا، اور اس میں ہم نے ان سے یہی کہا تھا کہ کیونکہ آپ نے الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہماری پارٹی کا نام استعمال کیا ہے، جس میں کلیئر کٹ مینشن ہے کہ کوئی بھی جو قومی سیاسی جماعت ہوگی اس کو اپنا ایک منفرد نام رکھنا ہوگا، اور اگر آپ 7 دن کے اندر اپنی پارٹی کا کوئی اور نام تجویز نہیں کرتے تو پھر ہم اس سے نیکسٹ اسٹیپ پہ جو بھی قانونی ہائی کورٹ کا لیول ہے، یا اس سے اگر ہائی کورٹ سے بھی ہمیں اپنا بارے میں انصاف اپنی پارٹی کے بارے میں نہیں ملتا تو اس کے بعد سپریم کورٹ تک انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ ابھی اس سٹیج پہ ہم نے ایک تو لیگل نوٹس جہانگیر ترین صاحب کو اور جو پیٹرن ان چیف ہیں اور علیم خان صاحب کو جو کہ پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے، ان دونوں کو جاری کیے۔ اس کے ساتھ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر صاحب کو درخواست بھی دے دی ہے کہ وہ ہماری پارٹی یعنی استحکام پاکستان تحریک کا نام استعمال کرنے سے اس گروپ کو روکیں اور ان کو یہ کہیں کہ وہ اپنی پارٹی کا کوئی اور نام تجویز کریں۔ اگر وہ 7 دن کے اندر، جیسے کہ آج ہماری معلومات کے مطابق انہوں نے الیکشن کمیشن سے فارمز لے لیے ہیں پارٹی رجسٹریشن کے حوالے سے، اگر وہ 7 دن کے اندر ہماری پارٹی کا نام استعمال کرنا بند نہیں کرتے یا ہمیں لیگل نوٹس کا جواب نہیں دیتے تو پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ یہی کریں گے کہ پھر لیگلی جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یقینی طور پر ہائی کورٹ کا جو ہمارے پاس چینل ہے وہی ہے، ہم اس کو اختیار کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ میں مقیم صاحب آپ کی طرف بولنا چاہوں گا کہ ترین صاحب کی بھی پارٹی رجسٹر بھی نہیں ہوئی اور متنازع بن گئی، آلریڈی استحکام پاکستان تحریک موجود ہے اور 2022 میں رجسٹر بھی ہے، اور سیم نام کی پارٹی آئین کہتا ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ نہیں بنائی جا سکتی۔ سر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ترین صاحب کو اپنا نام تبدیل کرنا پڑے گا پھر استحکام پاکستان پارٹی جو انہوں نے رکھا ہے؟ دیکھیے پہلے تو میں یہ کلیریفیکیشن چاہوں گا اپنے دونوں معزز مہمانوں سے کہ کیا ان کی جو پارٹی ہے اس کا نام استحکام پاکستان تحریک ہے یا استحکام پاکستان پارٹی ہے؟ سر یہ استحکام پاکستان تحریک اس جماعت کا نام ہے جو 2022 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہوئی۔ لائیے اچھا، اب اس میں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رکھا ہے نام استحکام پاکستان پارٹی،
اب آپ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے نام سے کتنی پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں الیکشن کمیشن میں. کاف ہے, زواد ہے, نون ہے, اور اسی طرح کی بے شمار پارٹیز ہیں. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف نظریاتی ہے. تو ان کے پاس جو آپشن وہ مطلب ہے کہ اگر وہ استحکام پاکستان پارٹی رکھتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کے لیے راستہ بن جائے گا. ہاں, اگر تو وہ سیم نام رجسٹر کرانے کی کوشش کریں گے پھر نہیں ہوگا. یعنی کوئی بھی آدمی اگر یہ رجسٹر کرانا چاہے کہ استحکام پاکستان تحریک, جو آلریڈی ان کے پاس رجسٹرڈ ہے یا ان کے نام پر رجسٹرڈ ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ پاسبل ہوگا. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے. اور چونکہ ابھی تک رجسٹریشن پہ نام گیا نہیں ہے, یہ تو ابھی انہوں نے صرف ایک میڈیا کو نام دیا ہے, اس میں وہ تبدیل بھی کر سکتے ہیں, وہ ترین گروپ بھی کر سکتے ہیں, ہاں جی, کوئی وہ بلند ترین بھی کر سکتے ہیں, تو اور اصلی بھی کر سکتے ہیں, آپ اصلی اور وڈی کر سکتے ہیں. تو وہ اس قسم کے کافی سارے آپشنز ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو یعنی میں اگر آپ برا نہیں منائیں گے تو وہ مطلب اتنی آپ کو پروجیکشن مل گئی ہے اس وقت آپ کی پارٹی کی کہ جو شاید عام حالات میں نہ ہوتی. یہ اسی قسم کا ایک واقعہ, ایک تو نہیں کئی ہو چکے ہیں اس طرح کے. یہ آرنلڈ شیوزنیگر اور وہ دو اور جو امریکن ہیروز ہیں, انہوں نے مل کے ایک ریسٹورنٹ بنایا, وہ پلانٹ کچھ کر کے اس کا نام ہے. اب وہ کیا ہوا پتہ نہیں, کسی نے وہ چھوٹا سا ٹیک اوے تھا جیسا کہ جہاں سے وہ پارسل میں, انہوں نے وہ نام رکھ دیا سیم کہیں, پتہ نہیں ویتنام میں تھا یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. اب وہ جس وقت انہوں نے اس کو سو کیا, وہ پوری دنیا میں خبر بن گئی کوئی یار یہ اس ٹیک اوے کو وہ آرنلڈ شیوزنیگر اور اس کی کمپنی نے سو کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے. وہ شیکسپیئر نے یہ کہا تھا نا کہ some are born great, some achieve greatness and some are greatness thirsts upon them. اب پتہ نہیں ان تیسری کیٹیگری, تینوں کیٹیگریز میں سے آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. جی بہت اچھا پوائنٹ ہے مکلیم صاحب. یہ بتائیے گا اس پر آپ کیا کہیں گے جو مکلیم صاحب نے پوائنٹ اٹھایا کہ استقلال پاکستان تحریک آپ کی پارٹی کا نام ہے, جبکہ تنیم صاحب کی پارٹی کا نام کے آگے پارٹی آتا ہے, استقلال پاکستان پارٹی. تو اس حوالے سے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی نام ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے, کیا ان کو کوئی مسئلہ پیش آئے گا رجسٹر کروانے میں؟ دیکھیں, جو استحکام پاکستان تحریک اور پارٹی, اس میں صرف لفظ کا پارٹی اور تحریک کا فرق ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک اور پارٹی یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایون اب ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو جب یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے تو وہ اس میں فرق نہیں کر پاتے کہ تحریک اور پارٹی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پہلے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں مکیم صاحب کے پہلے پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں, لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط رجسٹرڈ ہوئی ہیں. اب کیا ہے, جو الیکشن ایکٹ آیا ہے 2017 کا, اس میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ جو پارٹی جو بھی بنے گی اس میں نام کا واضح ڈیفرنس ہونا چاہیے, واضح فرق ہونا چاہیے. یعنی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ جو ہے پارٹی ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا نظریہ جو ہے اور منشور وہ بھی فرق ہونا چاہیے. تو یہاں پر یہ ہے کہ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پارٹی کا نام استعمال کیا, ہماری پارٹی کا, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے منشور بھی چرایا ہے. یعنی منشور بھی انہوں نے وہی رکھا ہے تقریباً جو ہمارا ہے. تو یہ ہمارا ایک میرا خیال ایک جو لیگلی ہمارا پوائنٹ بڑا مضبوط ہے, اور اسے ہم الیکشن کمیشن میں بھی چیلنج کر چکے ہیں. تو اس کا نتیجہ اچھا آئے گا انشاءاللہ. ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسے ون کریں گے, ہماری کامیابی یقینی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی یہ سمجھتا ہے کہ پہلے جو ہو گیا, جو پارٹیاں رجسٹرڈ ہو گئی وہ ہو گئیں, لیکن اب اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ سیم ملتی جلتی نام جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوں. ایک چیز اور ایڈ کرنا, جی احمد صاحبہ آپ کچھ کرنا چاہیں گے؟ جی میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ سر نے جیسے کہا کہ مسلم لیگ کاف ہے یا نون ہے یا مسلم لیگ زاد ہے, ضیاء ہے, اس میں سر ماضی میں جتنی بھی سیاسی جماعتیں ایک ہی نام سے کے مختلف حصے بنے ہیں, وہ ہوتا یہ تھا کہ اسی پارٹی کے کچھ افراد اپنا گروپ الگ کر کے اس پارٹی کا ایک نیا حصہ ایک نیا نام دے لیتے تھے. یہ ماضی میں یقیناً ہوتا رہا ہے,
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کسی بنیادی نظریاتی جماعت کے حصے ٹوٹ کے نئے حصے بنے ہیں، ہمیشہ اس نے اس بنیادی جماعت کی ساکھ کو کمزور کیا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے ایکٹ میں ایسی بات درج نہیں تھی. ایک واضح ایکٹ جو ہے اس میں سیکشن 200 میں یہ بات درج ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس کو رجسٹریشن کے لیے اپنا منفرد نام تجویز کرنا ہوگا جو کہ باقی سیاسی جماعتوں سے مختلف ہو. پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا. اب الیکشن ایکٹ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ 3 سال سے کوئی جماعت اگر اس ملک کے اندر کام کر رہی ہے، 1 سال سے وہ رجسٹرڈ ہے، آپ راتوں رات اٹھیں، اس کا نام منشور اور نعرہ چوری کریں اور اگلے دن اس کو اپنی پریس کانفرنس میں اپنا لیبل لگا کے پیش کر دیں. میں سمجھتی ہوں استحکام پاکستان تحریک، اس کے کارکنان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کھلی جاتی ہے جو عام افراد کو کنفیوز کرنے کی ایک کوشش ہے. جو پاکستان کے دستور میں جتنے بنیادی حقوق لکھے ہیں ان کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. تو اگر کوئی پارٹی اپنی شروعات ہی قانون کے برخلاف جا کے اور چوری اور سینہ چوری کی بنیاد پہ کر رہی ہے تو ہم پاکستان کی عوام اسے کیا امید رکھتی ہے کہ وہ آنے والے وقت میں اس ملک کے لیے یا اس قوم کے لیے کون سی ڈگر اختیار کرے گی. میں معذرت کے ساتھ اس میں جوید صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھائے ہیں کہ ہمارا منشور بھی چوری کیا گیا اور ہمارا نام بھی جو ہے وہ سیم رکھا گیا اور ہم اس پر جو ہے وہ کریم صاحب نے فرمایا کہ ہم اس سے شروع ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 7 دنوں میں عبدالعلیم خان اینڈ پارٹی کیا جواب جمع کرائے گی الیکشن کمیشن؟ مکیم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں آپ سے پسند کرتا ہوں. اچھا، میں ایک گزارش یہ کرنا اور چاہ رہا تھا کہ یہ جب آپ اسے چیلنج کریں گے نا انڈر دا ایکٹ آف الیکشن کمیشن 2017 تو میری تو گزارش یہ ہوگی کہ باقیوں کو بھی آپ چیلنج کریں کہ جو ملتے جلتے نام کے ساتھ پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں تو وہ بھی پھر ایک ہی مسلم لیگ ہونی چاہیے اور ایک ہی تحریک انصاف رجسٹرڈ ہو وہاں پہ اور اسی طرح باقی پارٹیوں کا بھی ہو. میں کوئی کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا. اور اسی طرح انتخابی نشانات کا بھی مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے سملر قسم کے نام وہ نشان دیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان میں وہ ڈسٹنکشن نہیں کر سکتے کہ ایک کو بلہ دیا تھا تو دوسرے کو بلے باز دے دیا تھا. اور اسی طرح کی مطلب وہ بہت ساری اگزامپلس ہیں. تو میرے خیال میں کہ اس میں وزن ہو جائے گا اور آپ کو یہ موقع مل جائے گا کہ اس سارے سسٹم کو آپ ایک اچھی شکل دے سکیں گے. آپ کی اگر وہ پٹیشن کامیاب ہو گئی تو یہ ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں جو مکس فروٹ اسپیشل بنا ہوا وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ جو نشانات کے اوپر جو ایک ایمبیگوٹی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی بھی نظر آئے گی. جی کریم صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح وکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے چیلنج کرنا تو پھر باقی پارٹیوں کو بھی چیلنج کریں جس طرح تحریک انصاف کی مختلف پارٹیاں ہیں اسی طرح مسلم لیگ کے نام سے بہت سی پارٹیاں موجود ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ یہ میرے خیال سر ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کی بات کا وزن ضرور ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن یہاں پر پاکستان میں جو ہے وہ چیزیں بہت مختلف ہیں. یہاں ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم باقیوں کو بھی ساتھ ملاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھی یہ ہونا چاہیے. تو ان میں سے کوئی ایک اٹھ کے کہ نہیں جی ہم اس پہ خوش ہیں، ہم اس پہ ٹھیک ہیں. ایک یہ دوسرا اس سے ہمارا جو ہے نا وہ پوائنٹ بھی خام خواہ کا اس میں ایشو بنے گا. دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ جو ہے میرا خیال ہے جتنی ہماری ان سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس میں ان کا یہ ہے کہ جو بن گئی ہے نا پارٹی اسے چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو جو اب جیسے اور دیگر پارٹی جتنی بھی ہیں تو جو بن گئی ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی لائی جا سکے. ہاں البتہ یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ آگے آئندہ ایسا نہ ہو. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہوا ہے اور آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے بہت ساری ان پارٹیز کو فائدہ ہوگا جو میرا خیال ہے جو محنت کرتی ہیں اور اپنے جو ہے وہ اپنے ایک ایجنڈے ایک نظریے کے
तहत वो कामयाब होती हैं, उनको इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा कि आइंदा कोई भी उनका नाम इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सर इसमें एक ऐड करना चाहूंगा। अगर पार्टी इस्तेकाम तहरीक, आप अपने हल्के से इलेक्शन भी लड़ती हैं, मंशूर क्या है, कारकुनान आपके मतलब के कब कब नजर आते हैं, और क्या कोई प्रोटेस्ट हमें होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तो आपकी पार्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी है, तो मंशूर क्या है आपका, क्या बाकी पार्टियों से किस तरह ये मुख्तलिफ पार्टी है, डिफरेंट है कि आपको ये पार्टी बनाना पड़ी इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक के नाम से? ओके अच्छा सर, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा वो जो सर ने बात कही थी उसको उसमें एडअप कर दूं कि अगर इस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक अपना मुकदमा लड़ रही है, बाकी सियासी जमातों को मेरा ख्याल है अगर उसकी फिक्र उन्हें हो, मुस्लिम लीग नून को तमाम मुस्लिम लीग नून काफ या मीम की फिक्र हो तो वो ज्यादा बेहतर है। इस वक्त अगर इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक अपना ही मुकदमा जीत लेती है तो मुस्तकबिल में ये एक मिसाल कायम हो जाएगी कि जो ज्यादती आज तक बाकी सियासी जमातों के साथ होती रही है उसका रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है एक ये वो जद्दोजहद है जो बाकी तमाम आने वाली वक्त में बाकी सियासी जमातों के लिए आसानी पैदा करेगी। उसमें जो क्वेश्चन आपने किया था कि इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक का मंशूर क्या है, इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक का जो मंशूर है वो है हुक्म खुदा का, आजादी कानून की और हक सब का। ये वो नजरिया है जिसकी बुनियाद जिसका बुनियादी नारा है वो मुस्तहकम पाकिस्तान है। हम ये समझते हैं कि हमने इस पार्टी का नाम भी यही सोच के रखा था कि क़यामत पाकिस्तान से लेकर आज तक जितनी हम इस कौम ने जदोजहद की है, हम शायद 1947 के बाद चंद कदम ही आगे जा सकें। इस कौम को जरूरत है दोबारा किसी ऐसे झंडे तले जमा होने की जैसे वो क़यामत पाकिस्तान के वक्त कायद-ए-आज़म की रहनुमाई में ये कौम एक हुई थी। इन मौजूदा हालात में जो कि नाजुक तरीन दौर से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, इस कौम को एक झंडे तले जमा करना पड़ेगा जिसकी मकसद और मंजिल सिर्फ और सिर्फ मुस्तहकम पाकिस्तान हो। अगर इन मौजूदा हालात में आप अपनी अपनी पार्टी के झंडे तले जमा करने की कौम को कोशिश करेंगे या मुख्तलिफ सियासी नारों या स्लोगन की बुनियाद पर या अपने अपने एजेंडे के बुनियाद पे कौम को मुत्तहिद करने की कोशिश करेंगे तो मौजूदा हालात में बड़ा मुश्किल नजर आता है। कोई सिर्फ वाहिद एक ऐसा एजेंडा जो कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मजबूती से ताबीर हो, ये वो वाहिद नजरिया है जो आप इस कौम को दे सकते हैं और जो पूरी कौम को एक झंडे तले जमा होने पे मजबूर कर सकता है। हमारी एक जदोजहद इसी हवाले से है कि ये कौम क़यामत पाकिस्तान की तहरीक की तरह दोबारा इकट्ठी हो और इस मुल्क के जितने इंतजामी इदारे हैं या जितने भी सियासी मामलात हैं या कौमी मामलात हैं उनके अंदर ये कौम मुश्तरका तौर पर कुछ फैसले करे ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को हम एक दरख्शां और रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान को दे और उसकी कौम को दे सकें। मुकीम साहब, मैं लास्ट आपसे जानना चाहूंगा सर, ये बताइएगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आमने सामने आ गई है। रजिस्टर इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक है, हमारे साथ मौजूद है, उनके इस वक्त जो बनाने वाले हैं कायद भी मौजूद हैं, साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहिबा भी मौजूद है। तो इनका भी मिशन जो है मंशूर यही है कि पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है। ये जो तरीन साहब वाला ग्रुप है ये आपको पता है कि तगड़ा ग्रुप है, पैसे माली लिहाज से भी हर तरह से भी। तो सर क्या समझते हैं कि जो ऑलरेडी पार्टी रजिस्टर्ड है, जो अपने हल्के में भी मकबूल है, इलेक्शन भी ये लड़ते रहे हैं दोनों रहनुमा लीडरान, सर क्या मुस्तकबिल में क्या समझते हैं कि तरीन साहब जो है वो पैसेंजर से चलाकर अपने मामलात सेटअप करा देंगे या फिर उनको जो है अपना नजरिया नाम हर चीज जो है तब्दील करना पड़ेगा? ये इतना आसान नहीं है कि किसी रजिस्टर्ड पार्टी का नाम किसी को ट्रांसफर कर दिया जाए या सेम नाम रख दिया जाए। तो उसमें जो एक्सेप्शन मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ वो पार्टी और तहरीक का डिफरेंस है, और अभी चूंकि वो रजिस्टर नहीं हुई उनके पास भी ऑप्शन है कि वो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो और इतने वो अकल से पैदल नहीं होंगे कि उड़ता तीर पुश्त में ले लें, वो ऐसा नाम रख दें कि जो बाद में उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। तो मेरा ख्याल है कि अकल के नाखून ले लेंगे वो लोग। जी लास्ट क्लीन साहब, आप क्या फरमाएंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से, हमारे साथ की क्लास से प्लेटफॉर्म से? क्या अपने कारकुनान को मैसेज देंगे कि अगर 7 दिनों के अंदर कोई आपको नोटिस के जवाब तसल्ली बख्श जवाब नहीं आता फिर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रुजू कर सकते हैं, वहां से भी इंसाफ मिलता तो फिर आप कहाँ जाएंगे?
جی بالکل، میں اپنے پاکستان کے عوام اور کارکنان جتنے بھی ہیں سب کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اس میں کمزور نہ پڑے. یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ پارٹی کس کی ہے، جہانگیر ترین صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں. ہمارا نظریہ ہم سب وہ بالکل انصاف پر مبنی سارا کچھ ہے اور ہم حق پر ہیں. تو حق کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. مشکل ضرور ہوتا ہے، تو یہ ایک مشکل فیصلہ تھا ظاہر ہے یہ کرنا کہ ہم نے اس پارٹی کے خلاف جو ہے وہ لیگل ایکشن لینا ہے. اور ابھی اگر وہ جواب اس کا نہیں دیتے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہائی کورٹ میں بھی جائیں گے، اور اس کے اگر وہاں سے بھی ہمیں انصاف نہیں ملتا تو ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. میں نے کئی جگہوں پر ذکر کیا کہ صرف یہاں بات نہیں رکے گی، ہم پھر پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر درجہ بدرجہ اس کی ریلیاں جلسے جلوس نکالیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ پرامن رہتے ہوئے ہمیں انصاف ملے. مجھے سب لاسٹ کوئی پیغام آپ دینا چاہیں تو. جی سر، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی لاسٹ کچھ کہنا چاہیں تو. جی میں بس پاکستانی قوم کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ مستحکم پاکستان ایک خواب جو شرمندہ تعبیر ہونے کو ہے. آئیے ہم سب مل کر اس خواب کی تعبیر بنیں. اور اگر استحکام پاکستان تحریک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم 100% سے بھی زیادہ پر امید ہے کہ پاکستان کے اندر انصاف کا بول بالا ہوگا اور حق اور سچ کی فتح ہوگی. ان کیس اگر ہم انصاف نہیں بھی حاصل کر پاتے تو میرا خیال ہے آنے والے انتخابات میں قوم یہ بات ثابت کر دے گی کہ مستحکم پاکستان کے نعرے کی دعوے دار استحکام پاکستان تحریک ہے، نہ کہ استحکام پاکستان پارٹی جس نے آلریڈی کسی دوسری جماعت کی شناخت اور پہچان چرائی ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا استحکام پاکستان تحریک کے سربراہ پریزیڈنٹ کلیم احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحبہ احمد جاوید صاحبہ موجود تھی، لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی مکیم احمد صاحب. سب کی رائے آپ نے سنی. مکیم صاحب نے یہ فرمایا کہ استحکام پاکستان پارٹی ہے اور تحریک کا اینڈ میں فرق پڑ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جہانگیر خان ترین اینڈ پیٹرن ان چیف جہانگیر ترین اور جو صدر ہیں علیم خان، وہ الیکشن کمیشن میں اپنا کیا قانونی جواب یہ جمع کراتے ہیں. ظاہر بات انہوں نے بھی سوچ سمجھ کے کچھ کیا ہوگا، یا پھر انہوں نے دانستہ یا غیر دانستہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ آلریڈی ایک پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے، تو وہ اسی سیم پارٹی کے اور سیم جیسے کہ کلیم صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے منشور کو بھی چرایا گیا ہے، تو منشور کیسے چرایا جا سکتا ہے. تو اب یہ تو 7-8 دنوں میں سب کچھ واضح ہو جائے گا. لگ رہا ہے ایسی اگر یہ قانونی جنگ پڑی ہے تو پھر ترین اینڈ ان کی جو پارٹی ہے ان کو اپنی پارٹی کا کوئی نظریہ، اپنا نام، یہ چیزیں تبدیل بھی کرنا ہوگی. اپنے میزبان سردار عاطف خان کو پروگرام سچ کی کلاس سے اجازت دیجیے. نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا